ایک دنیا کا مشہور واقعہ ہے میرے جوانوں کے لیے خاص کر. ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان ہے اور چھوٹا ہے، اسکول جاتا ہے، مگر وہ اپنی ماں سے بے انتہا نفرت کرتا ہے. اور اس نفرت کی وجہ یہ ہے کہ اس ماں کی ایک آنکھ نہیں ہے. چونکہ آنکھ نہیں ہے، ضعیفہ کی جب آنکھ نہیں ہوتی تو ڈراؤنا سا لگتا ہے، تھوڑا خطرناک سا لگتا ہے. لہٰذا وہ ماں کی آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ شرمندہ رہتا تھا. دوستوں کے درمیان، ہم کلاسیوں کے درمیان دل میں نفرت سی بیٹھ گئی اور نفرت ہو گئی. اور اتنی نفرت ہو گئی کہ وہ کہہ نہیں پاتا، مگر ماں سے بے انتہا نفرت. اس کے ہاتھ کا کھانا اچھا نہیں لگتا، اس کی باتیں اچھی نہیں لگتی. آپ نے محسوس کیا کسی انسان سے اگر عشق ہو جائے اور محبت ہو جائے نا، وہ بےہودہ انسان کیوں نہ ہو، اس کی باتیں اچھی لگنے لگتی ہیں. اور میں ایک جملے میں کہہ دوں خاص کر جوانوں کے لیے، کسی انسان سے اگر محبت ہو جاتی ہے اس کے عیب نظر نہیں آتے، لیکن کسی انسان سے اگر نفرت ہو جائے اس کے جو حسن ہے، محاسن ہے، جو اچھی چیزیں ہیں، وہ بھی عیب لگنے لگتا ہے. اس سے بھی انسان نفرت کرنے لگتا ہے، اس سے بھی انسان کو بدبو آنے لگتی ہے. انسان پتہ نہیں، چونکہ نفرت دل میں بیٹھ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے فرمایا کہ کبھی بھی غیبت نہ کرنا، چونکہ جیسے ہی آپ نے کسی کی غیبت کی اس کی جانب سے آپ کے دل میں نفرت بیٹھ جاتی ہے. یہی وجہ ہے اسلام نے کہا کہ غیبت حرام ہے. قوت کلاب النار، غیبت کرنے والا ایسا جیسے کتے کا کھانا وہ کھا رہا ہے، جہنم میں ایسا کتے کا کھانا ہے، اس کو کتے کا گوشت دیا جائے گا. یہ بہت ساری چیزیں ہیں. کہا کہ غیبت کرنے والا ایسا جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نفرت دل میں بیٹھ جاتی ہے، اس کی عبادت بھی بری لگنے لگتی ہے، اس کی نصیحت بھی بری لگنے لگتی ہے، اس کی اچھی چیز بھی بری لگنے لگتی ہے. بہرحال نفرت نہیں ہونی چاہیے. اب یہ بچہ ہے، بچے کے دل میں ماں کی طرف سے نفرت بیٹھ گئی. کبھی نہیں چاہتا کہ میری ماں مجمع کے درمیان میں لوگوں کے سامنے مجھے بیٹا کہہ کے پکارے اور لوگ ہنسے کہ تیری ماں جو ہے وہ آنکھ نہیں ہے، ڈراؤنا چہرہ ہے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک دن اسکول میں یہ ماں چلی گئی، بچے کو لینے دیر ہو گئی. ماں کا دل تھا تڑپ اٹھا، میرا بیٹا اتنا دیر کیوں کر رہا ہے. خرامہ وہ گاؤں کی دیہات کی ماں ہے، گاؤں دیہات کا اسکول ہے، وہ چلی گئی. اب بچے ہیں، ان کو بھی کچھ نہیں. بچوں نے ہنسنا شروع کیا، اس کی ماں تو کانی ہے، اس کی ماں تو اندھی ہے، اس کی ماں کی تو آنکھ نہیں، اس کا ماں کا چہرہ ایسا ہے. آپ سمجھ رہے نا. اور یہ پورا ایک ہفتے تک اس کو ایسا لگنے لگا میری ماں مر جاتی تو اچھا تھا، میں اس سے پیدا نہ ہوتا تو اچھا تھا. ہزار نفرتیں اس کے دل میں. خیر گھر آیا، کہا کہ زندگی میں اب اگر اسکول میں تم نے پیر رکھا تو میں کبھی اسکول نہیں جاؤں گا. تم سے نفرت، تم مر کیوں نہیں جاتی. غصے میں اس نے کہا تو صحیح، مگر ماں کے دل میں کیا بیتا اس نے یہ احساس نہیں کیا. کوئی اولاد ایسی نہ ہو کہ اپنی ماں کو کہے کہ تم مر جاتی تو اچھا تھا. یا کوئی اولاد دنیا میں خدا ایسی پیدا نہ کرے کہ جو ماں باپ کو باعث ذلت سمجھے. ہمیشہ یاد رکھیے گا، بیچ میں ایک جملہ کہہ دوں، وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو 3 عمل انجام نہ دے. ایک، بڑوں کی عزت نہ کرے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے پیسہ کما لے مگر انسان اس سے دور بھاگیں گے، نفرت کریں گے، اس کو پیسہ کسی کام نہیں آئے گا. مرنے کے بعد پتہ چلے گا جنازے میں کوئی شریک بھی نہیں ہونے والا ہے. بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، چاہے بڑا محلے کا ہو، چاہے بڑا رشتہ دار ہو، چاہے بڑا مجمع ہو، چاہے بڑا استاد ہو. 2، ماں باپ کی جس نے عزت نہیں کی کبھی وہ کامیاب نہیں ہوتا، اس کو دنیا عزت ہی نہیں کرتی. شاید ظاہری میں پیسہ ویسا یہ وہ شان شوکت کی وجہ سے کرے، مگر جیسے ہی منہ پھیلے گا فوراً اس سے لوگ دور بھاگنے لگیں گے. اس کے یعنی چاپلوسی والی وہ بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، حقیقت میں اس سے کوئی پیار نہیں کرے گا، چونکہ یہ گاڈ گفٹ ہے. یاد رکھیے گا، جتنی یعنی ایکشن اور ری ایکشن والی بات ہے، جتنی زور سے آپ جو ہے وہ گیند کو دیوار پہ ماریں گے وہ گیند واپس آئے گی. ماں باپ سے جتنا اکرام کریں گے، جتنا احترام کریں گے، خداوند عالم دنیا کے احترام آپ کے قدموں میں ڈال دے گا. اور 3، استاد. اب استاد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ استاد جو ہے وہ اسکول کا ہی ہو، معلم ہو، ٹیچر ہو، عالم دین ہو، جس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، جس سے ایک حرف آپ نے سیکھا ہو، جس سے قرآن سیکھا ہو، یا فرض کیجیے آپ کسی جگہ خیاطی کر رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں، وہی آپ کا ٹیچر ہے. اس استاد کی عزت کیجیے. جتنی استاد کی آپ عزت کریں گے، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، آپ کے علم میں برکت ہوگی، آپ کے گھر میں برکت ہوگی، من میں بھی شانتی. بہرحال یہ 3 چیزیں کبھی مت بھولیے گا. اور یہ جملہ تو میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ آسمان کا تھوکا اپنے اوپر ہی گرتا ہے. یہ 3 بڑی چیزیں ہیں.
یہ تین عظیم ہستیاں ہیں، یہ تین بڑے ہیں، بڑے یعنی اوپر کی طرف، جب بھی بڑے کے اوپر تھوکو گے وہ اپنے اوپر گر پڑے گا، یعنی ان کی بے حرمتی کرو گے خود بے حرمتی کے شکار بن جاؤ گے۔ بہرحال لیکن اس بچے نے ماں سے نفرت کا اظہار کر دیا، کہ تم مر جاتی اچھا تھا، مگر ماں نے اف تک نہیں کیا، مسکرائی اور چلی گئی، بچہ ہے۔ پڑھتا گیا، عمر بڑھتی گئی، جوان ہوا، پڑھائی کے لیے وہ اپنے راجدھانی میں گیا، وہ بھی بتا دو سنگاپور کا واقعہ، سنگاپور چلا گیا، راجدھانی میں گیا، پڑھنے لگا، پھر نوکری ملی، ماں سے نفرت چونکہ ہو گئی تھی، بھائی باپ وغیرہ تو کوئی تھا نہیں، لہذا گاؤں میں پلٹ کے گیا نہیں، وہی اس نے شادی وغیرہ کی، بہترین بڑا سا گھر لیا اور بال بچے عیش و آرام کی زندگی گزارنے لگا، وہ ماں کو بھول ہی گیا۔ بلکہ اگر کبھی ماں کی یاد بھی آتی ہے تو سوچتا ہے کاش میری ماں نہ ہوتی یا میری ماں آ نہ جائے یہاں پر۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ خیر مدت گزر گیا، ماں بے چین ہے، ماں تڑپنے لگی، ماں رونے لگی، ایڈریس معلوم کرتے کرتے، پتہ پوچھتے پوچھتے ماں کالج تک پہنچ گئی، کالج سے گھر تک پہنچ گئی، بیل بجایا، دروازہ کھولا، اب جو دروازہ کھولا، پوتیوں نے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے دروازہ کھولا، اب ایک بڑھیا ضعیفہ عورت کہ جس کی ایک آنکھ نہیں ہے، ڈراؤنا سا چہرہ، بچے چیخ مار کے ڈر کے بھاگے اندر کو، اب یہ اس کا بیٹا آیا دروازے پر اور آ کے دیکھا وہی میری ماں ہے جس سے میں نفرت کرتا تھا، تو اس نے ڈانٹ لگائی کہ تم مر کیوں نہیں گئی، تو کیوں آئی ہے؟ میرے بچوں کو ڈرانے کے لیے، اب میری شادی ہوئی بہت اونچے جگہ پر، میرے سسرال میں بدنامی ہوگی، اس کی ماں کیسی ہے، تم میرے لیے باعث توہین بنے گی۔ خیر ماں نے کہا شاید میں ایڈریس غلط آ گیا، گھنٹی غلط جگہ پہ بجائی، اور ماں چپ چاپ، مجھے نہیں معلوم، خود تصور کیجئے کن آنکھوں سے وہ گئی ہوگی اور کس ٹوٹے ہوئے دل سے وہ بیچاری چلی گئی ہوگی۔ ماں گئی اور پھر مدت گزر گیا، اس کو ایک کوئی کانفرنس، سیمینار، کوئی پروگرام کچھ بھی ہو، اسی گاؤں میں اپنا جہاں پیدا ہوا تھا وہاں جانا تھا، اس نے پروگرام کیا، انسان ہے بالآخر، اس نے سوچا کہ میں ایک دفعہ اس ٹوٹے ہوئے مکان میں جہاں پیدا ہوا کم از کم جا کر گھوم کے آؤں، ماں کا تصور اب بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ بہرحال وہ گیا اور جانے کے بعد اس نے دیکھا وہ ٹوٹا پھوٹا اور بھی خستہ حالت، اور کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں، صاف صفائی یہ وہ، تو اس نے محلے پڑوس والوں سے کہا کہ بھئی اس گھر میں ایک بڑھیا رہتی تھی، تو محلے والوں نے پہچانا، تو فلاں ہے، بولا ہاں میں فلاں ہوں، آج بڑا ہو گیا، مالدار ہو گیا، کار سے اتر رہا، یہ وہ، کہا تیری ماں تو اس دنیا سے گزر گئی، مدت ہو گئی، چلی گئی اس دنیا سے، اور تو کتنا بے وفا انسان تھا، بے مروت انسان تھا کہ ماں کا جسد یہاں پڑا رہا اور تو اس میں بھی شریک نہیں ہوا، نہیں آیا آخری کے لیے کرم۔ بہرحال اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، خود وہ کہتا ہے، خود وہ لکھتا ہے کہ میری آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرہ بھی نہیں آیا، بلکہ دل میں نے سوچا اچھا ہوا وہ چلی گئی۔ اس کے بعد محلے والے کہا کہ تیرے لیے تیری ماں نے خط دیا ہے اور ہم سے وعدہ لیا ہے کہ یہ خط جب بھی میرا بیٹا یہاں بھول کر آ جائے اس کے ہاتھ ضرور دینا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ماں کا لکھا ہوا اس نے خط لیا اور اس کے بعد کھولا، ماں نے سب سے پہلے لاڈ و پیار کے الفاظ اس میں ذکر کیا، اس کے بعد کہا میرے لال تو زندگی بھر مجھ سے نفرت کرتا رہا کہ میری ایک آنکھ نہیں ہے، اور اس کو تو اپنے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے ذلت کا باعث سمجھتا رہا، لیکن یاد رکھ میری یہ آنکھ ایسے ہی نہیں گئی، بلکہ تو چھوٹا تھا اور تیرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا بس کے ذریعے سے اور تیری ایک آنکھ چلی گئی تھی، تو میں نے سوچا میرا بچہ زندگی پڑی ہے، یہ اس ایک آنکھ سے کیسے زندگی گزارے گا، لوگوں کے سامنے کیسے جائے گا، یہ پڑھائی کیسے کرے گا۔ میں نے پرواہ نہیں کی، میں نے ڈاکٹر سے سفارش کی اور میری ایک آنکھ تجھے عطیہ کی، کم از کم مجھے یہ سکون ملے گا زندگی بھر کہ میرا بیٹا میری آنکھ سے دیکھے گا تو صحیح دنیا کو۔ آج جو تو یہ پڑھ رہا ہے، آج جو تو یہ دیکھ رہا ہے، میں خوش ہوں کہ تو میری آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔
اب وہ انسان ہے، کہتے ہیں نا کہ خدا کب کس کو ہدایت کرتا ہے، اب اس کے اندر تغیر پیدا ہوا، اب اس کو ماں کی اس بے عیب بے حسن کا اور عیب کا اور اندھے پن کا ہونا اب اچھا لگ رہا تھا، لیکن کیا کرے، وقت گزر گیا، ماں بلیدان اور قربانی دے کے بغیر بتا کے گزر بھی گئی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ، ماں وہ ہوتی ہے کہ جو قربانی دیتی ہے، پیسہ نہیں لیتی۔ میرے ایک دوست نے ایک جملہ کہا، وہ کہتا ہے کہ ماں اس ہوٹل کا نام ہے جہاں کھاؤ پیو مگر بل نہیں دیتے۔ آپ تصور کر رہے ہیں نا، وہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی، ہمیشہ اپنے بچے کے لیے مانگتی۔ اللہ اکبر، یہ دنیا کی ماں ہے، پھر اہل بیت کی مائیں کیسی ہوں گی، کہ جس کی بھی ماں اس دنیا میں ہے وہ ماں کی قدر کرے، ماں کی خدمت کرے، ماں کے ہاتھ کا بوسہ دے۔ اس سے بڑا ثواب نہیں ہے انسان کے لیے، اور جس کی ماں نہیں ہے اس کے لیے فرصت نہیں ہے، کم از کم اس کے نام پہ کار خیر تو کر سکتا ہے، فاتحہ تو پڑھ سکتا ہے، نماز تو بخش سکتا ہے۔ وہ نہیں معلوم کس عالم میں ہے، کس شکنجے میں ہے، کس حساب و کتاب میں ہے، اب وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی، ہم کر سکتے ہیں۔ وائے ہو ان اولاد پر کہ جو اپنی ماں کو بھول چکے ہیں، وائے ہو ان اولاد پر کہ جو ماں کی قربانیوں کو بھول چکے ہوں۔